اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے. وہ جی کل میرے پاس ایک خاتون آئی, اتنی وہ بینک میں کام کرتی ہیں اور اتنی وہ خوش شکل, اور کہنے لگی کہ جی اب مجھے اتنا ڈپریشن ہے کہ میں اب اپنا آپ کو مینٹین نہیں رکھتی, میں کھانے پینے میں بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتی, ذرا وزن گین ہو گیا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ جی میرا رشتہ طے ہوا اور شادی کر کے وہ باہر کے ملک چلا گیا, مجھے اتنی دیر میں اینڈومیٹروسس اور ایڈینومائیوسس ہو گیا, اور وہ تو پھر آتا ہی نہیں تھا, آتا تھا تو کہتا تھا تم مجھے بچے نہیں دے سکتی, اور جب ایڈینومائیوسس اور اینڈومیٹروسس اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو بچے کی امید نہیں رہی, تو اس نے کھڑے کھڑے ایک دن آ کے مجھے گھر سے نکال دیا. شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا. یہ کل کی سٹوری ہے. اس کے بعد پرسوں ایک خاتون آئی اور اس نے بھی یہی کہانی بتائی کہ جی آج اس کو پتہ لگا کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. اس نے تو جی آرام سے مجھے گھر چھوڑ کے آیا پیرنٹس کی طرف کہ تم چند دن رہ لو, اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں, وہ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا. اور یہ جو پہلی خاتون جو بینکر ہیں وہ کہتی ہیں جی کوئی میرا 40-50 لاکھ کا میرا جو سامان تھا وہ بھی کنفسکیٹ کر لیا, وہ بھی ہمیں نہیں لینے دیا. اچھا یہ بھی بات بڑی عام ہے کہ جب بھی ایک تو بیگم کو گھر سے بھگا کے نکال دیتے, پھر اس کے سامان پر بھی قابض ہو جاتے, اور اگر کہیں سامان واپس کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی چیز مکمل کچھ بھی نہیں ملتا. نہیں, سب کچھ نکول کے اس کے بیچاری کے اٹیچی میں وہ جو انسلے کپڑے, اس کے زیور, اس کی ہر چیز. یہ اچھے کھاتے پیتے خاندانوں کا حال ہے, اس کا جہیز کنفسکیٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو حق مہر دے کے بھیجیں, اس کو محبت سے بھیجیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کو تنگ نہ کرنا. طلاق کے بعد جو ایک ٹائم ہوتا ہے ان کو تنگ مت کرنا, ان کو بڑی پیار سے اور ان کو بھیجنا گھروں سے. طلاق کے بعد بھی یہ انسٹرکشنز ہیں. اور یہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا, طلاق تو بعد میں بھیجی. ڈاکٹر صاحبہ دوسرا واقعہ آپ سنا رہی تھی, دوسرے واقعے میں کیا ہوا؟ دوسرے واقعے میں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پھر وہ آ کے رونے لگ پڑی. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے جی مجھے دیکھ لیں آپ, کیونکہ وہ تو خود ایزوسپرمک ہے, اس کے خود کے سپرمز نہیں ہیں, اور وہ ماں باپ کے ساتھ مل کے دوسری شادی کی تیاری کر رہا ہے, اور وہ مجھے بتانے بھی نہیں دے رہا کہ جی مجھے اس کے سپرمز نہیں ہیں. دیکھیں اپنی غلطی چھپا رہا ہے, معاشرے کے سامنے اپنی بیگم کو گندا کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. پھر کل ایک اور خاتون آئی, یعنی وہ میرا او پی ڈی جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے اس قسم کے قصوں کے, کہ وہ ینگ لڑکی 3 سال اس کی شادی کو ہوئے ہیں, اور میں نے کہا میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ کروں, تم میرڈ ہو, تو ہمارا ایک ٹرانس ویجائنل اسکین ہوتا ہے جو ہم میرڈ عورتوں پہ کرتے ہیں. تو جب میں کرنے لگی تو اس کو مجھے کہتی ہے کہ میڈم میں یہ نہیں کروا سکتی کیونکہ میں تو ان میرڈ کی طرح کی لڑکی ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے اس کو پرابلم ہے اور ہی از ناٹ کنزیوم دا میرج, اور اس کو کوئی ریکٹائل ڈس آرڈرز ہیں, اور وہ مجھے کسی کو بتانے بھی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جس دن تم نے بتایا اس دن میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا طلاق دے دوں گا. تم بتا کے تو دیکھو اپنے ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا کسی کو. میں نے کہا تم کس چکر میں, اور پھپھو کا بیٹا ہے. دیکھیں اپنے ایک تو کہتے ہیں کہ جی وہ جب پنجابی دی مثال کہ اپنا ماردا چھاں تے تھلے سوڑتا, لیکن ہن اپنے بھی اے کر رہے ہیں. ہاں, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے کہ یہ کوئی دوائی لے لے یا کسی کو دکھا دے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ہوا کمرے کے اندر سے باہر نکلی اس کے بارے میں تو I will just throw you out of the house. تو ڈاکٹر صاحب ایسی خواتین کو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی بتائیں نا, اس کا سولوشن بتائیں. یہی سولوشن ہے کہ امپاور کریں, ان کو پڑھائی کریں, ان کے پاس ایک بلینک چیک ہو, شادی کرتے ہوئے ان کے حصے کا جو پیسے ہیں یا جائیداد ہے یا کچھ بھی ہے ان کو امپاور کر کے بھیجیں, ان کو بھرمار نہ کر دیں جی ہم اب سارا جہیز دے کے بھیجیں. تھوڑا بہت اس کا جہیز اس کو دے کے تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. امپریس کرنے کے لیے وہ جی جہیز کی سب چیزیں دے دو کے بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی دے دیا, ہم نے وہ بھی دے دیا, شاید اس چیز سے امپریس ہو کے ہماری بیٹی کو رکھ لیں. کہاں, وہ آپ کی چیزیں تو رہ جائیں گی ادھر ہی. انہوں نے نہیں دیکھنا آپ نے کتنا جہیز دیا ہے یا کیا دیا ہے, وہ اپنے مطلب کی بات سوچتے ہیں. انسانیت زیادہ لوگوں میں نہیں رہ گئی اب, تو وہ آپ اس کا سارا جہیز بھی رکھ لیں گے. تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو یہ جہیز جوز کی چیزیں نہ دیں, اس کو کیش دے کے بھیجیں, اور وہ امپاورڈ ہو, اس کو پڑھائی آتی ہو, اس نے پڑھا ہو, اس کو کوئی ہنر آتا ہو جس کے بعد وہ
اگر کوئی گھر سے نکال دے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری ایک کنسلٹنٹ کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا. کین یو بلیو دس؟ وہ پڑھا لکھا شخص تھا, اس کا خاوند بھی, جی, اور اس نے کہا تو بی بی 3 دن ہے تمہارے پاس, گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. وہ گھر جو اس نے خود بنایا, خود رکھا, زمین خاوند کی تھی, سجایا بنایا, اور 3 دن میں کہتا ہے 3 دن ہے تمہارے پاس, جسٹ گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. بالکل. تو یہ تو بڑے بڑے لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں بھی, اور ایسے لوگ خود کو پھر معاشرے کی مہذب شخصیت بھی سمجھتے ہیں. ہاں, مطلب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی غریب محلے کے ان پڑھ شخص نے شرابی کبابی یا نشہ کرتے ہوئے کسی شخص نے حرکت کی. یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے کنسلٹنٹ ڈاکٹر نے بھی یہ ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ کھڑے کھڑے اس کا سامان بھی باہر بارش میں نکال دیا, بھیگتا رہے بے شک, اور دروازے بند کر لیے. اور کس نے, میں خود حیران ہوں کہ اور شوہر نے کیا, اور اس بیوی کے ساتھ کیا کہ جس نے خود کما کے اس گھر کے اوپر لگایا, اس گھر کے اوپر لگایا. تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی انسان جانور بن سکتا ہے. تو اس لیے شروع میں ہی ہر چیز نہ کریں, بچی کو امپاور کر کے بھیجیں, پڑھائی کے چکر میں ہنر مندی کو سکھا دیں.